حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین ہر قسم کی پریشانیوں سے دوری کے لیے خصوصاً کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے بلندر نعرے سورہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيبنا حبيبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عزم الله عنهم القدس أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما على بقية الله الأعظم على رسول به وأرواح من الفداء يا مولاي يا صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لنبيك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة هنيئا طائعك مناسك ودليلا علينا حتى تسكنه أرضك برحمتك يا ارحم الراحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں تمام محمد سلام اس پر بڑے عالم کے لیے یقیناً بڑا احسان والا کرم والا ہے وہ پروردگار جس نے مجھے اور آپ کو تمام نعمتوں سے نوازا اور خصوصاً مکتب ابیات علیہ السلام سے منسلک کر کے دنیا میں بھیجا. یہ سال بڑا عجیب سال ہے کہ ہم حضرت علی سید الشہداء بنا تو رہے نہیں لیکن ایک آزمائش کے ساتھ ایک ابتلا کے ساتھ ایک امتحان کے ساتھ ہم نے جو موضوع اس دفعہ منتخب کیا اور جیسا کہ آپ سکیل میں سارے تعلیم کا شیڈیول جتنا ہمارا اسٹاف تھا تو دل چاہا کہ کچھ ایسا بنائے عشق یوسف زہرا کا یادیں کر رہا حضرت امام زمان کے عشق کو یاد کربلا سے کیسے لفظ کیا جائے اور اس میں سب چیزیں شامل ہوں گی جو اس وقت ہمارے معاشرے میں درپیش مسائل ہیں
جو کربلا کے میدان میں بھی پیش آئے اور وہ سب مجھے اور آپ کو غصب کرنے ہیں. تب کہیں جا کے ہم حضرت حجت تک پہنچ سکیں گے اور ان کو اس برکات سے یقینی طور پر استفادہ حاصل کر سکیں گے کہ جو ان کے وجود اقدس سے مجھے اور آپ کو حاصل ہونا چاہیے اور انشاءاللہ حاصل کریں گے. اولا مرحلے پر جیسا کہ ہمارا دستور ہم کسی ایک دعا کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کو بیان کیا جا سکے. اس دفعہ ہم نے منتخب کیا ہے نماز جعفر تیار کے بعد پڑھی جانے والی دعا. اس دعا کا ایک ایک جملہ روزانہ اپنے اپنوں کو پیش کریں گے اللہ کی تعریف کے لیے اور پھر یقینی طور پر تھوڑا سا ذکر خزار امام زمان کو تذکرہ کرتے ہوئے یاد کربلا سے کیا چیزیں ہیں جو ملتی ہیں جو آپ قصد کریں وہی چیزیں کام آئیں گی عشق یوسف زہرا کے لیے جو انہیں بیٹی کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. نماز جعفر تیار کے حوالے سے تھوڑا سا آج ایک تعارف جو آپ سب کو معلوم ہے لیکن تکراراً عرض کرتی چلوں کہ جب جنگ خیبر فتح ہوا ہے بچیوں کی معلومات کے لیے اگر ممکن ہو سکے تو اس وقت جناب جعفر تیار بخشا نہیں تھے لیکن جب جعفر تیار جو ہے واپس آئے ہیں تو جنگ خیبر فتح ہو چکا تھا. تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ آیا میں آج جنگ خیبر کی خوشی مناؤں فتح کی یا اپنے بھائی جعفر تیار کے آنے کی خوشی مناؤں. کہتے ہیں کہ جب جعفر تیار آئے ہیں تو رسول نے ان کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا. اس کے بعد رسول نے کہا کہ مال غنیمت سارا جنگ خیبر کا خاتمہ ہو چکا ہے, اے میرے بھائی میں تمہیں کیا دیا. اس کے بعد پھر رسول کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں جو جنگ خیبر کے سارے مال غنیمت سے افضل اور بڑھ کر. پھر رسول نے نماز جعفر تیار جناب جعفر تیار کو تعلیم کی جو آج ہم چار رکعت کی صورت میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع کی صورت میں نماز کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد شیخ کلینی نے ابو سعید مدائنی سے اس دعا کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ ہمارے چھٹے مولا نے فرمایا میرے مولا کی ایک اور روایت ہے جو اس نماز کے بارے میں پھر دعا کر سکے بس پہلا جملہ اور آگے بڑھ جاؤں. کہتے ہیں ہمارے استاد محترم نے اس روایت کو بیان کیا کہ ہمارے چھٹے مولا نے فرمایا. چھٹے مولا کون ہے؟ مشرق کشائے دین ہے, مشرق کشا کے دان ہے. مولا نے فرمایا کہ ہم ائمہ بھی مشکل وقت میں نماز جعفر تیار کا سہارا لیں. اللہ اکبر. امام جعفر صادق فرمائے تو میں اور آپ کیوں نہیں خصوصاً ایسی صورتحال میں جب 400 مشکلات ہیں تو پھر نہ صرف یہ کہ امام جعفر صادق نے اس نماز کا ذکر کیا کہ ہم ائمہ بھی اس سے مشکلات میں سہارا لیتے ہیں بلکہ امام جعفر صادق نے اس کے بعد ایک دعا تعلیم کی جسے شیخ کلینی نے سعید مدائنی سے نقل کیا اور شیخ عباس قومی نے اسے مفاتیح الجنان میں تحریر کیا. اس دعا میں نماز کے بعد بھی دعا مانگنی ہے اور پھر جو ہے وہ اپنی حاجت طلب کرنی ہے. سب سے پہلا جملہ اس دعا مولا نے کہا کہ اللہ سے کہا سبحان من لبس العز والوقار, پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس نے عزت و وقار کا لباس پہنا. یہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور کیوں کی جائے. یہ ایک الگ فلسفہ ہے, اس کے انشاءاللہ کسی اور نشست میں جو ہے فلسفہ یا اس کی لاجک کو پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال اللہ کی تعریف کر رہے ہیں مولا کہو سبحان من لبس العز والوقار, پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس کا لباس عزت و وقار ہے. پروردگار عالم کی تعریف کیا کروں گا کہ جس کو اگر ساری دنیا سجدہ کر لے تو بھی وہ اس کی عزت و وقار میں کمی آنے والی نہیں ہے, اور اگر کوئی ایک بندہ بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ نہ ہوتا بھی وہ عزیز ہمیشہ سے عزیز ہے اور عزیز رہے گا. اور اسی لیے اس نے سورہ فاتحہ میں خود اپنے لیے کہا فَلَلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا یعنی جتنی عزت ہے بس خدا ہی کے لیے. میں اور آپ کسی کے کتنی عزت ہم نے حاصل کی ہے, خدا کے ہے سب عزتیں جو جمع ہے وہ میری ذات میں جمع ہے. پھر سورہ آل عمران میں خدا کہہ رہے ہیں وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزتیں اس کے بعد جمع ہے, پھر اس کی مرضی جسے چاہے عزت دے دے جسے چاہے عزت دے. سارے خیر اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر. جب بانٹنے پر آتا ہے تو اتنی عزتیں عطا فرماتا ہے. یہ مجھے کہنے دیجیے کہ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا,
تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر ایک ادا ہے خدا کے کمال، اور جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت۔ ہو رہی ہے آج بھی ایس کے ساتھ مجلس، لیکن مجلس نہیں رکے گی جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت۔ کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ تو عزتیں بانٹنے پر آئے تو ایسے بانٹتا ہے کہ اپنی کہنے کی صفت دے دیتا ہے، حسین کا ذکر جب تک خدا ہے خدا حسین کا ذکر باقی رہے گا، اور کسی کو نہیں معلوم اور کوئی درد بھی نہیں کر سکتا خدا کب سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور جب بانٹنے پر آئے تو اس طرح بانٹے کہ حضرت انسان کو فرشتوں پر سب کو دے جائے۔ آپ سب جانتے ہیں آدم کو جب خلیفہ بنایا اپنے لیے سجدہ کروایا مگر قبلہ آدم کو کر دیا۔ اس طرح عزت حضرت انسان کو عطا فرمائی فرشتوں پر سے، اور یہ عزتوں کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت خلیل تک پہنچا تو انہیں رسالت بھی دی، امامت بھی دی، نبوت بھی دی، وراثت بھی دی، کہنے کے معمار کعبہ بھی بنایا، معمار امت بھی بنایا، اور دو بیٹے دونوں کو نبوت اور رسالت کا رتبہ دیا۔ عزتیں بانٹنے والا خدا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، میں جس منزل پہ آپ کو لانا چاہ رہی ہوں، یہیں سے عزتوں کا سلسلہ آگے بڑھا اور نسل ابراہیمی سے اس ہستی کو بھیجا جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین حاضر ہوئی۔ درود پڑھیں محمد۔ اور جب اس عزت دار ہستی کو جو خدا کے بعد ساری کائنات میں عزت دار ہستی ہے فراز عرش سے سرزمین مکہ پر بھیجنے لگا تو عزتوں کے حصار میں آیا ہے میرا وہ نبی۔ علامہ نشان جوادی کے بہت خوبصورت جملے، اس حصار عزت میں اللہ کا حبیب آیا ہے، گویا آدم کی صفت لیے ہوئے آئے، گویا نوح کا زہد لیے ہوئے آئے، گویا ابراہیم کی خلعت لیے ہوئے آئے، گویا موسیٰ کا تکلم لیے ہوئے آئے، گویا عیسیٰ کے مردہ جلانے کی صفت لیے ہوئے آئے، گویا پسی ثقافت کے دریا بہاتے ہوئے آئے، گویا عبد مناف کلید کعبہ لیتے ہوئے آئے، گویا ہاشم ثقافتوں کے دریا بہاتے ہوئے آئے، گویا عبداللہ یعنی والد رسول اللہ عبادت کی شان و منزلت کو دکھاتے ہوئے آئے، اور یوں فراز عرش سے معراج کا پورا فرش مکہ پہ آ گیا۔ اور جب اور اس ہستی کی عزتوں کا عالم ایک روایت میں آپ کی خدمت میں آپ نے پہلے بھی ممکن ہے سنی ہو، کہتے ہیں سیرت الاشام میں اور تاریخ الخمسین میں ہے کہ جناب عبد المطلب جو کہ اس وقت کہنے کے خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کی شان میں جلالت کا عالم یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے بچھونا بچھایا جاتا تھا، اور اس بچھونے پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا سوائے ان کے، اور کوئی جاتا بھی نہیں تھا۔ مگر عزت حبیبی کی پریا یہ ہے کہ رسول اللہ بچپنے میں اس بچھونے سے ہوتے ہوئے اپنے دادا کے پاس چلے جاتے ہیں، جیسے ہی جاتے لوگ انہیں روکنا چاہتے ہیں رسول اللہ کو کہ نہ جائیں، لیکن ان کے دادا ٹھہرا دیتے، کہتے میرے اس بچے کو مت روکوانے دو، اور جب وہ آتے تو ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کے عبد المطلب فرماتے ہوئے دکھائی دیتے میرے اس بیٹے کی کیا شان ہے۔ اور یہ عزتوں کا سلسلہ یہاں رکا نہیں، بس اس منزل پہ لے آؤں ہے اور پیغام مجلس کی طرف چلی گئی۔ یہ عزتوں کا سلسلہ اس طرح منتقل ہوا کہ رسول کو ان کے دادا آنے دے رہے وہاں جہاں کوئی نہیں آتا، اور اسی طرح ایک تاریخ کو ہے کہ رسول منبر پر بیٹھے رہے اور حسین مسجد میں داخل ہوئے، حسین کو ٹھوکر لگی، رسول منبر چھوڑ کر خطبہ چھوڑ کر حسین کو سنبھالنے کے لیے آئے۔ یہ عزتیں ہیں جو خدا نے بانٹی ہیں اہل بیت علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے۔ اسی لیے جب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی حسین کی وہ عزت ہے کہ حبیب کبریا خطبہ چھوڑ کر ممبر چھوڑ کر جو ہے حسین کو سنبھالنے جا رہے ہیں، تو نگاہوں میں ایک سوال آیا کہ حسین کیا ہے۔ جب سوال آیا تو رسول نے وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے ساری دنیا میں اعلان کر دیا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جان لو حسین کو کہ جس کی خاطر میں خطبہ چھوڑ کر ممبر چھوڑ کر اترا، حسین مجھ سے ہے۔ سارے نانا یا دادا اپنے پوتے اور نواسے میں نسبت دیتے ہیں، لیکن رسول کا اگلا جملہ کمال اور غضب کا ہے، فلسفے سے بھرپور ہے، منطق اور حکمت سے بھرپور ہے۔ رسول کیسے ہو گئے حسین سے؟
گویا بتا رہے تھے میری ساری زحمتوں کو کشید کر کے جو حسن و کمال اور جمال دے گا وہ یہی میرا حسین دے گا. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ فقط حسین ہی کو عزت نہیں ملی، حسین کے ساتھ ساتھ حسین کے چاہنے والوں کو بھی عزت مل گئی. اس انداز سے ملی ہے. مکتب تشیع میں عقیدہ ہے کہ عزت دار ہستیوں نے اپنے سے منسلک ہر چیز کو عزت دے دی. کہنے والوں نے کیا خوب کہا نا کہ یہ اگر مکے میں آ گئے تو اسے مکرمہ بنا دیا، مدینے میں جا بسے تو اسے منورہ کر دیا، نجف میں بس گئے تو اسے اشرف کر دیا، اجڑی ہوئی زمینوں میں سو گئے تو اسے باقی رہ جانے والی جنت جنت البقیع کر دیا، کاظمین چلے گئے تو اسے شریفین کر دیا، کربلا میں بس گئے تو اسے معلا بنا دیا، مشہد میں اگر ٹھہر گئے تو اسے مقدس کر دیا، اپنے در پہ آنے والے کو دور اور گنہگار کو ہور کر دیا. اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، اب بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، اب بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور قلب نبی پہ جس نے اتاری تھی آیتیں اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا. دل پر کی عزتوں کے سلسلے ہیں. جس نے عزت و وقار کا لباس پہنا ہوا ہے اس نے یہ عزتیں سلسلہ کا سلسلہ ہم گنہگاروں کو بھی عنایت کرتی ہیں. ہم اس فرش مجلس سے اس عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جسے دیدار یوسف زہرا کہتے ہیں. ہمیں اس فرش مجلس سے وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمیں ظہور مہدی کے بعد حاصل ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوشش کریں، صحیح کریں اس یاد کربلا کو مناتے ہوئے اس کے دیدار کے لیے جو مشابہت رکھتا ہے آدم سے لے کے عسکری تک کے تمام تر انبیاء اور معلومات کی. میں قیام المکارم کی روایت روزانہ ایک روایت پیش کروں گی، فقط ایک نبی سے مشابہت کے لیے پیغام مجلس کو عرض کرتے ہوئے بیان کروں گی کہ میں قیام المکارم کی روایت ہے کہ نہ صرف اول نبی اور آخر نبی کا ذکر کروں گی، جناب آدم سے مشابہت حضرت حجت. جس طرح امام صادق فرماتے ہیں کہ جس طرح جناب آدم کو پروردگار عالم نے خلیفہ فی الارض قرار دیا، اسی طرح ہمارے قائم کو خلیفہ فی الارض قرار دے گا. سورہ زوم کی آیت نمبر 74 کے ضمن میں پروردگار عالم نے جو آیت پیش کی، امام صادق کا فقط جملہ پیش کر رہی ہوں. امام نے کہا کہ ہمارا قائم جب آئے گا تو مکہ مکرمہ کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض، کہ تمام تر حمد و تعریف اس خدا کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث کیا. اور آخری نبی سے مشابہت خود ختم المرسلین کا جملہ کہ میرا بیٹا، یعنی امام مہدی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، اور تمام تر خلق اور خلق میں سب سے زیادہ وہ میرے مشابہ. بس ہستی کے دیدار کے لیے، اس ہستی کی محبت کے لیے اور اس کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو کسب کرنا ہے یاد کربلا سے بہت کچھ. کوشش کی ہے ہم نے اس پورے شے میں 3-4 چیزوں کو بیان کریں گے. پہلے مرحلے پر ہے آزمائش. بساط کربلا پوری محیط ہے آزمائش و ابتلاءات و امتحانات سے، جسے حاملان کربلا نے اخذ کیا، سب کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور خدا کی بارگاہ میں اوج کمال حاصل کر دیا. امام زمانہ کی غیبت اور ان کے ظہور کے دور میں جتنی مشکلات، اطلاعات اور امتحانات اور آزمائشیں ہیں، اگر میں اور آپ ان کو احسن طریقے سے فیس کرتے ہوئے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو پروردگار عالم ہمیں حتمی طور پر عشق یوسف زہرا عنایت کرتے ہیں، جس کے ذریعے ان کا دیدار ہوگا. انشاءاللہ میرے ظہور میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے. آزمائش کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 38 میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر سے آزمائیں گے، امتحان تمہارا کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب لوگ کا ہوگا یا کچھ لوگوں کا امتحان ہوگا؟ تو اس کے لیے سورہ عنکبوت کی آیت میں خدا فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. اس دفعہ دیکھ پڑ گیا
ایمان لائے اور کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے تو تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا, تمہیں آزمائش نہیں کی جائے گی, تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. یہ آیت دلیل ہے کہ عام الناس سے لے کے انبیاء تک سب کا امتحان لیا جائے گا. کیونکہ سورہ بقرہ میں خدا نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, ہم نے ابراہیم کا بھی امتحان لیا. ابتلا بلا, یہ عربک گرامر میں جو لفظ ہے یہ مصدر ہے, یہ روٹ ورڈ ہے. اس سے پھر دیگر لفظ جو ہے وہ نکلے نبلوکم اور باقی ساری چیزیں, جس کے معنی ہی امتحان اور آزمائش. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بس ایک سوال آپ کی خدمت میں آپ چھوڑ کر بیان کو ختم کروں, کیوں آزمائش ہوتی ہے؟ ایزی رہے, ہیو فن اینڈ لیٹس انجوائے یور لائف. ہمارے جو سوشل میڈیا ان کا نعرہ یہی ہے نا, آپ بس جیئیں, زندگی میں کوئی آزمائش کی ضرورت نہیں, آرام سے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں اس کا جواب دیا ہے ان آیات کے ذریعے. فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے در حقیقت آزمائش کے ذریعے بھی تربیت و ہدایت کا انتظام رکھا, پہلی بات. دوسری بات کہا کہ فولاد کو مضبوط بنانے کے لیے بھی بھٹی میں پکایا جاتا ہے. تیسری بات کہا ایک جو ماہر باغبان ہوتا ہے وہ اچھی زمین میں دانوں کو ڈالتا ہے, اور جب وہ درخت بن کے نکلنے لگتے ہیں, آندھی طوفان سردی گرمی سب میں جب وہ سختی سے کھڑے رہتے ہیں, یعنی وہ مصیبت اور بلاؤں کو فیس کرتے ہیں, کہا بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان پہ پھول آ جاتے ہیں اور ان پہ پھل آ جاتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے, آزمائش کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے تو نکھار آ جاتا ہے. گویا ریزن ہے کہ پروردگار عالم کیوں آزماتا ہے. اور پھر قرآن میں ایک اور جگہ خدا فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں تاکہ تمہارے دل خالص ہو جائے. کلام نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ایک فرمان ملتا ہے, یعنی خدا فقط اندر کی کیفیت سے آپ کو جزا و سزا نہیں دے گا, بلکہ امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اندر کی کیفیت پھر عمل کی صورت میں آئے, پھر فیصلہ ہو سکے کہ یہ سزا کے قابل ہے یا جو ہے وہ جزا کے قابل ہے. کلام نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری نفسیات کو تم سے زیادہ وہ جانتا ہے, لیکن تمہیں اس لیے امتحان میں ڈالتا ہے کہ تمہارا عمل ظاہر ہو تاکہ سزا اور جزا کا معیار قائم ہو سکے. درود پڑھیں ایک چھوٹی سی روایت بس پیش کروں میں, اور امام صادق کے جملوں کے اپنے بیان کو ختم کروں. میزان الحکمہ کی روایت کہتے ہیں امیر المومنین بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو لوگ عیادت کے لیے آئے. جب عیادت کے لیے آئے تو مولا سے پوچھا کہ آپ نے صبح کیسے کی, تو امیر المومنین نے کہا شر کے ساتھ. اچھا جواب عجیب سا تھا نا, اور یقین کریں میزان الحکمہ کے جملے میں لوگوں نے کہا سبحان اللہ. لوگوں نے کہا سبحان اللہ, آپ کی ذات کی طرح آپ کی بات بھی سمجھ سے بالا کر رہی ہے. یہ مولا کے فضائل ہیں در حقیقت. کہا آپ کی ذات کی طرح آپ کی بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے. کیا یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو مولا نے جواب دیا کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, کہا کہ اللہ نے خیر اور شر سے آزمائش رکھی ہے. خیر صحت ہے, تونگری ہے, سلامتی ہے. شر بیماری ہے, تندرستی ہے, مصیبت بلا اور پریشانی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میں نے شر سے صبح کی یعنی لگی. اور بس امام صادق کا جملہ اسی لیے کافی تھا. امام صادق فرماتے ہیں کوئی جنت کے اس مقام کو نہیں پا سکتا. ایک ایسا مقام ہے, توجہ کی تعلیم, بس آخری جملہ میرا. کہا کہ کوئی جنت میں ایک ایسا مقام ہے اس کو پا نہیں سکتا. مولا وہ پہنچ جائے گا. کہا کوئی جنت کے اس مقام کو پا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دنیا میں اپنے جسم کو بلا آزمائش اور امتحان سے نہ گزارے. لطف الہی ہے ابتلا, آزمائش اور بلا. کرم خدا ہے جس کے اوپر آ جائے وہ اپنے آپ کو جہنم سے تھوڑا فری محسوس کرے, کیونکہ یہاں انسان جب نکھر جاتا ہے خدا پاک کو صاف کرتا ہے. اور دستغیر شیرازی نے گناہان کبیرہ میں ولایت کے فائدے لکھے ہیں. ان ولایت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ جب مومن وہ نہ وہ بلاؤں مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو ان بلاؤں مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے بعد جو اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں, یہ ولایت کا فائدہ ہے. اسی لیے ہمارے استاد ایک جملہ کہتے ہیں ہمیشہ, جن کے رتبے کے سوا ان کی سوا مشکل ہے. ہمارے رتبے بھی زیادہ ہے اس لیے مشکل کی سوا ہے. اسی لیے
آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اپنی ساری مشکلات کا حل چاہتے ہو تو تنہائی میں اصل ظہور کے لیے دعا مانگا کرو، تاکہ امام کا ظہور ہو اور ان کے وجود اقدس کی برکت سے ہماری ساری پریشانیاں دور ہوں۔ نہ صرف پریشانیاں دور ہوں گی جب امام زمانہ آ جائے بلکہ ایک اور کام ہوگا، جب محرم آئے گا نا تو ہمیں لوگوں سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ چاند ہوا یا نہیں۔ کیسے؟ دلیل کے طور پہ آپ کو ہمیں جملہ پیش کریں گے، امام زمانہ جب آ جائیں گے تو ہمیں لوگوں سے پوچھنا نہیں پڑے گا چاند ہوا نہیں ہوا۔ کیوں؟ مدینے کے لوگ لکھتے ہیں کہ جب محرم کا چاند ہوتا تھا امام صادق کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں آتی تھی، اتنا گریا بلند ہوتا تھا، اتنا شور و بکا ہوتا تھا کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہوتا۔ میں کیسے مان لوں کہ امام زمانہ ظہور کر جائیں گے اور محرم کا چاند نمودار ہوگا اور امام زمانہ کے گھر میں خدا نہ خاصہ خاموشی ہوگی؟ نہیں، اتنا شور و بکا ہوگا کہ شاید سارے جہان عالم کو پتہ چل جائے گا کہ آج مہدی کے جد حسین کے حق کے لیے محرم شروع ہو چکا ہے۔ ہاں بیویوں، اس دفعہ محرم بڑے اچھے انداز سے آیا ہے، بڑا دل ہمارا غمگین ہے، لیکن مولا ہم آپ کے غم سے دور نہیں ہو سکتے۔ ہم اس آزمائش کو گزاریں گے، اس سختی کو گزاریں گے، مگر آپ کا ماتم کریں گے، آپ کی مجلس کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ عزاداری سید الشہداء کی برکت سے ہمیں آئندہ سال پوری آپ کے ساتھ محرم کرنا نصیب ہو، اور ہماری حسرتیں جو اس سال کچھ دم توڑ رہی ہیں وہ ساری حسرتیں پوری ہو جائیں۔ سب سے بڑھ کر امام زمانہ کے ساتھ ہم عزاداری سید الشہداء بنائیں۔ بس دو جملے عرض کروں، میں نے آپ سے عرض کیا نا حسین کو کس طرح عزت دی ہے رسول نے، یہیں سے متصل کروں میں آج کے مسائل کو۔ سوائے کوئی محرکہ کی روایت اہل سنت کی کتاب ہے، لکھتے ہیں لیکن ام سلمہ سے کہا میں بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں، میرے حجرے میں کسی کو مت آنے دے۔ ام سلمہ نے سن لیا، حجرہ بند ہو گیا، تھوڑی دیر بعد اور ایک مرتبہ داخل حجرہ ہونے لگے، نبی بھی نے کہا اے میرے شہزادے آپ کے نانا کو خستگی ہے، انہوں نے کسی کو بھی آنے کو منع کیا ہے، آپ سنیں گے۔ حسین نے اپنا سر نیچے جھکایا، ایک مرتبہ غمگین صورت بنا کے پوچھے نانی کیا مجھے بھی منع کیا؟ ام سلمہ پریشان ہو گئی، میرے لال انہوں نے مشخص نہیں کیا ہے کہ فلاں کو بھیجنا یا فلاں کو نہیں بھیجنا، بس حسین نے سنا۔ ایک مرتبہ دھیرے دھیرے قدموں سے واپس جانے لگے، ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا، رسول اکرم بغیر امام وغیرہ واقع ام سلمہ میرے حسین کو کیوں جانے دیا؟ میرے آقا آپ نے مشقت نہیں کیا، کیا غلطی ہو گئی؟ میرے حسین ہو، ارے رسول کتنی بھی خستگی کا شکار ہو حسین کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ ایک مرتبہ مسلمان نے دیکھا حسین رسول رو رہے ہیں، آگے پوچھا مولا کوئی تکلیف ہے؟ سینے میں حسین کو لٹایا ہوا ہے، کلیوں جاری جاری ہے، کہا جبریل نے مجھے بتایا میرا لال حسین شہید کیا جائے گا، کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا، دیکھا دست مقدس کی مٹھی بند ہے۔ ام سلمہ نے پوچھا مولا اس میں کیا ہے؟ کہا ام سلمہ کے لے لو، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین، رو کے باتیں کر لو، پرسہ دے لو کہ آج ارے نبی کا مدینہ ویران ہے، مدینے کی گلیاں سنسان ہے، حسین والے رسول میں فریاد کرنے نانا آپ کی امتی مجھے رہنے نہیں دیتے ہے نانا، اگر ہوتے تو دیکھتے آپ کے بعد گھر کا جلایا جانا، نانا اگر ہوتے تو دیکھتے ارے ماں کے پہلو میں درکا گرایا جانا۔ آخری گفتگو حسین اپنے نانا سے کر رہے ہیں، اگر ہوتے تو دیکھتے اے نانا بابا کے گلے میں رسن کا بننا، اگر ہوتے تو دیکھتے اے نانا بھیا حسن کا ٹکڑے ٹکڑے جگر، اگر ہوتے تو دیکھتے اے نانا حسین کا مدینہ چھڑایا جانا۔
حي القلب القلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا باسم الزمان. پروردگار ہمارے معاملہ سے ہم سب کے ناسوں سے قبول فرما. پروردگار واقعی نشتی اسی کو زہرا ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار والے زمانے کی وجود اقدس کی برکتوں سے ہمیں دنیا و آخرت کی سب پریشانیوں سے نجات عطا فرما. جو آزمائشیں ابتلا امتحانات ہم پر جاری و ساری ہیں اس میں ہمیں کامیابی اور سرفرازی عنایت فرما. خصوصاً ہمارے بزرگوں اور بچوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے. پروردگار اس پر شہزاد کی قسم دیتی ہوں مجھے حسین بن علی کے حق میں جب اشرا تیار کریں گے میرے گھر میں بھی دعا مانگی. مولا ہم اپنے جتنے بھی مجتہدین ہیں ان کی بات پر عمل کریں گے مگر تجھے واسطہ دیتے ہیں تمہیں حسین کا. اس آزاداری کی برکت سے ہم شیعوں کو سرفراز فرما. پروردگار اس وبا سے مکمل طور پہ ہم سب کو نجات عطا فرما. جن کے چلے گئے انہیں سب کو جمیل عنایت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما. جو روزی کی تنگی کا شکار ہیں ان کے روزگار کو بحال فرما. پروردگار ہم سب کو حسین بن علی کے روزے کی زیارت نصیب فرما اور ہم سب کو چہرہ یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرما. ہمارے مرحومین کو اور ہمیں امام زمان کی دعاؤں میں ان کے لشکر میں ان کے ضرور کے شامل. آمین.